بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا موضوع یا عنوان آپ کہیں ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ کیونکہ یہ لمبا لیسن ہے، ہم یہ روانی پڑھ نہیں سکتے، میں اس سے پڑھ لیتا تو زیادہ سمے لگ جائے گا اور ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس سبق کا آپ لوگوں کو خلاصہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ سگریٹ نوشی جو ہے یہ ایک بری عادت ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی طرح سمجھے، یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی حامل ہے۔ انہی مضر اثرات کے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر یعنی انجوریس ٹو ہیلتھ یعنی صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے۔ اور سگریٹ کے آج کل سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی، اب ہر سگریٹ کے پیکٹ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ پہلے انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا جاتا ہے، صحت کے لیے مضر، لیکن اب سیدھا کچھ عرصہ پہلے اس کو تبدیل کیا، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے یہ جملہ لکھا ہوتا ہے ان سگریٹ کے پیکٹس پر۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ سگریٹ نوشی جو ہے، سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے یا اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی کہلاتا ہے یا ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذہب کی جمع ہے، مذاہب چاہے ہندو دھرم ہو، سکھزم ہو، اسلام ہو، کرسچینٹی، جو بھی دھرم ہے وہ تقریباً نشہ ور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے، تمام دھرموں نے، تمام مذاہب نے۔ سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ اس نشہ کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کچھ اتباع جو ہیں، طب کی جمع ہے، طبی اتباع جو ہے، انہوں نے اسے سانپ سے تشبیہ دی ہے، جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پر بھی برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے حرام بھی۔ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں اگر ہم سمجھیں کہ سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں، کئی لوگوں کو سمجھے گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہوتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دے سکتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات جو ہے ان کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کا دھواں
ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے، اس لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ سگریٹ نوشی جو ہے، سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ بستر میں جانے کے بعد سگریٹ نوشی، جب بعض اوقات وہ اسی عالم میں سو جاتے ہیں اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جھلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سگریٹ نوشی کو اچھے سماج کی نظروں میں بھی بری حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی بار سماجی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فضول کی لت میں مبتلا لوگ نشہ کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ چوری جیسے جرم میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیچنے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت ہے، تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے۔ سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، میں ان میں سے میں آپ لوگوں کو چند کا ذکر کروں کہ کون کون سے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے کا کینسر سمجھیات، گلے کا کینسر، اندرونی سوزش ہو جاتی ہے، دل کے پھپھولے اور ناگہانی موت، گردشی خون کا بگاڑ ہو جاتا ہے، معدے کا زخم، گردے کا کینسر، مردہ پیدا ہونے والے بچوں میں اضافہ وغیرہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر، اپنے اسکول، اپنے گرد و پیش بیداری کی مہم چلائیں، اور سگریٹ نوش جو ہیں، سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادات چھڑوانے پر مجبور کریں۔ تو امید ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس میں انسان ایک بار پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس لعنت سے نکلنے میں۔ تو انسان اپنی صحت تو خراب کر ہی دیتا ہے، لیکن اپنے اڑوس پڑوس اگر بال بچوں والا آدمی ہو ان کو بھی اس لت میں پھنسا دے، اس گناہ میں پھنساتا ہے، اپنی صحت کے ساتھ ان کا بھی نقصان کرتا ہے، پھر اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اس کا اثر پڑتا ہے، پھر پورا ماحول سمجھو پوری بستی اس میں پڑ جاتی ہے، سمجھو ایک نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم سب کو چاہیے کہ اس بری لت سے ہم خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی اس سے اجتناب کرائیں، تاکہ ہم سب اس بری لت سے محفوظ رہ سکیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ اس کی کتنی بڑی تباہ کاری ہیں، کیونکہ موضوع ہے ہمارا سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، بہت بری تباہ کاریاں ہیں اس کی۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی آئندہ کلاس میں ہم اس کے کچھ سوالات کریں گے، مشق کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر کچھ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم اس لیسن کے حوالے سے ہوگی تو آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، فون پر بھی یا واٹس ایپ پر بھی، تو ہم اس کا ازالہ کر سکیں گے کہ کوئی مشکل ہو اس کا ازالہ مل بیٹھ کے ازالہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، آئندہ کلاس تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔